کربلا میں میرے امام حسین پہنچ چکے تھے. 10ویں تاریخ تھی. 10ویں صبح جب طلوع ہوئی, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اپنی صف بندی فرمائی, صف بندی فرمانی تھی کہ کربلا معلیٰ کے قریب کا ایک گاؤں تھا. اس گاؤں میں جیسے ہی لوگوں کو خبر ہوئی کہ یزید کے سپاہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں, اس پورے گاؤں کے نوجوان اللہ اکبر تیار ہو گئے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جان فدا کر دیں گے. اللہ اکبر. میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پورے گاؤں کے لوگ اکٹھا ہو کر آ گئے کہ حضور آپ پہلے جنگ میں نہیں جائیں گے, آپ کا کوئی ساتھی پہلے جنگ میں نہ جائے گا بلکہ ہم جائیں گے, ہمیں اجازت دے. میرے امام نے جب ان کی وہ محبتیں دیکھی, جب ان کے فدا ہونے کا یہ انداز دیکھا, میرے امام فرماتے ہیں جاؤ اجازت ہے. اللہ اکبر. میرے امام نے فرمایا جاؤ اجازت ہے. اب پورے گاؤں کے جتنے نوجوان تھے کربلا کے میدان میں ایک ایک کر شہید ہو رہے ہیں, ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں. انہی میں سے ایک ہے حضرت وہب بن عبداللہ الکربی. یہ حضرت وہب بن عبداللہ الکربی ہے. ان کی ابھی 17 دن پہلے شادی ہوئی تھی, ابھی 17 دن پہلے شادی ہوئی تھی. یہ اکلوتے بیٹے ہیں, ان کے گھر میں اور کوئی نہیں ہے, ان کا بھائی نہیں ہے, ان کے والد گرامی میں انتقال کر گئے ہیں. اللہ اکبر. مگر والدہ جو تھی حضرت فاطمہ کی کنیزہ تھی, حضرت فاطمہ کی سچی کنیزہ تھی, اپنے بیٹے کے پاس آئی اور رونے لگی, آنکھوں میں آنسو جاری ہے. اللہ اکبر. حضرت وہب نے جب دیکھا کہ میری والدہ رو رہی ہے, میری والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, پوچھ لیا اے اماں جان میری 17 سال اتنی عمر ہو گئی لیکن میں نے آج تک آپ کو کسی چیز کی تکلیف نہیں دی. اے میری والدہ میں نے ابھی تک آپ کو کسی چیز کی تکلیف نہیں دی. اے میری ماں ذرا بتائے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو کا سبب کیا ہے, آخر آپ کی آنکھیں بہتی کیوں ہے, آخر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے. حضرت وہب بن عبداللہ کربی کی ماں کہتی ہے اے میرے بیٹے مجھے خبر ملی ہے کہ قریب کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. اے میرے بیٹے میرے شوہر تو ہے نہیں, میرے تیرے والد تو ہے نہیں کہ میں ان کو جنگ کے لیے بھیج دیتی. میری زندگی بھر کی کمائی تو ہی ہے. اے میرے بیٹے میری زندگی بھر کی کمائی تو ہے. اللہ اکبر. حضرت وہب کہتے ہیں اے میری والدہ میں سمجھ گیا تمہاری مرضی کیا ہے, آپ چاہتی یہ ہے کہ میں قدم حسین پر اپنی جان نثار کر دوں, میں قدم حسین پر اپنی جان نچھاور کر دوں. اللہ اکبر. حضرت وہب بن عبداللہ کربی کہتے ہیں اے میری والدہ اگر آپ کی مرضی یہی ہے تو میں ان کے قدموں پر جان نثار کر دوں گا. اللہ اکبر. ابھی صرف 17 دن شادی کے ہوئے ہیں, ابھی 17 دن سے زیادہ شادی کے دن نہیں ہوئے. اللہ اکبر. ماں بھی ساتھ میں چلی کربلا کے میدان کے لیے. وہ بیوی جس سے ابھی 17 دن صرف شادی کے ہوئے تھے اس بیوی کے پاس آئے اور کہا اے میری بیوی میں جانتا ہوں کہ تمہیں اس بات کی تکلیف ہوگی کہ ابھی ہماری شادی کو چند دن ہوئے ہیں اور آپ شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں, آپ اپنی جان فدا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت وہب بن عبداللہ کربی کی بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار میں تو تمنا یہ کر رہی ہوں کہ اللہ رب العزت شہادت کے بعد جب ہمیں جنت میں ملائے تو وہاں بھی ہم میاں بیوی ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, ایک نعرہ حیدری یا حسینی. حضرت وہب بن کلبی کی بیوی کہتی ہے اے میرے سرتاج یہ نہ سمجھیے کہ میں رنجیدہ ہو جاؤں گی, میں تو اس بات پر بڑی خوش ہوں اور میں رب سے دعا کر رہی ہوں کہ اے اللہ جب جنت میں ہماری ملاقات ہو تو ہم میاں بیوی ہی کی شکل میں ہو. اللہ اکبر.
اب حضرت وہب بن کربی وہب بن عبداللہ کربی پہنچے ہیں میدان کربلا میں، سرکار امام حسین کی بارگاہ میں اجازت طلب کی۔ اللہ اکبر، میرے پیارے امام نے اجازت دی، میرے پیارے امام نے اجازت دی۔ اب یہ جب میدان میں پہنچے ہیں، اللہ اکبر، یزیدی ان کے مقابلے میں آتے ہیں، یہ طلب کر رہے ہیں المبالغ، کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے، کیونکہ پہلے کی جنگوں کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ایک ساتھ نہیں لڑنے لگتے تھے، بلکہ ایک ایک شخص آگے بڑھتا، وہ مقابلے کے لیے طلب کرتا، پھر اس کے بعد اگر کوئی آتا تو اس سے مقابلہ ہوتا، پھر اس طریقے سے بہت مقابلہ لمبا چوڑا چلتا، پھر اس کے بعد فوجیں آپس میں مقابلہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، لیکن یہاں تو ادھر کوئی فوج نہیں ہے، ادھر تو 72 جانے ہیں، ادھر 22,000 کا لشکر کھڑا ہے، ایک روایت کے مطابق 1,00,000 کا لشکر ہے، ادھر 22,000 کا ہے، ادھر 72 جانے ہیں صرف، اور یہ 72 جانے ایسی ویسی نہیں ہے، 72 جانوں کا مذہب اسلام پر اتنا بڑا احسان ہے کہ آج تک مسجدوں سے اذانیں انہی جانوں کے سبحان اللہ سبحان اللہ انہی جانوں کے سبب آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت وہب جیسے ہی میدان میں پہنچے ہیں، طلب کیا حل من مبادر، کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ اللہ اکبر، جو مقابل آتا آپ اسے مار دیتے، آپ اسے فی نار جہنم کر دیتے۔ اللہ اکبر، یہ نوجوان اتنا خوبرو تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ اس کی خوبصورتی دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ یہ خوبرو نوجوان کہاں کا ہے، یہ خوبرو نوجوان کس کا لڑکا ہے؟ تو ان کی والدہ چلا کر کہتی تھی یہ عبداللہ طلبی کا لڑکا ہے، ایسا ویسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اب یہ صفوں کی صفیں کاٹ رہے ہیں، ایک دو کو نہیں، بہت زیادہ کثیر تعداد سے لوگوں کو کاٹ دیا، کثیر تعداد سے لوگوں کو مار دیا، جہنم میں پہنچا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب یہ لڑتے لڑتے کافی تھک گئے تو اپنی والدہ کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے امی جان، اب تو آپ راضی ہیں نا، میں امام حسین پر اپنی جان نثار کر رہا ہوں۔ اے میری والدہ بتائیں کیا آپ راضی ہیں؟ آپ کی والدہ کہتی ہے اے میرے بیٹے میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر، والدہ نے جیسے ہی رضاعت مندی ظاہر کی، رضامندی ظاہر کی، یہ بیٹے پھر پلٹ گئے، پلٹنے کے بعد پھر پہنچے ہیں کہ پھر مقابل طلب کر رہے ہیں، لیکن یزیدیوں میں ہمت نہیں کہ کوئی آ جائے، سبحان اللہ، ہمت نہیں کہ کوئی آ جائے۔ ذرا سوچو، ذرا تصور کرو کہ جس نے امام حسین کے ساتھ چند لمحے گزارے ہیں، پوری زندگی نہیں گزاری، سال نہیں گزارے، فقط اتنا وقت گزرا ہے کہ ماں نے آ کے بیٹے کے لیے اجازت لی ہے رن میں جانے کی، فقط اتنا وقت گزرا ہے۔ وہ جب مبازی طلب کرے، جب وہ مقابلے کے لیے کسی کو بلائے تو یزیدیوں میں ہمت نہیں کہ سامنے آ جائے، تو ذرا تصور کرو ان اولادوں کا کیا حال ہوگا جن کے سر پر امام حسین نے اپنے ہاتھ رکھے تھے، ان اولادوں کا کیا حال ہوگا جن کو امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلائے تھے۔ یہ مبازی طلب کر رہے ہیں، یہ مقابلے میں طلب کر رہے ہیں، مگر کوئی یزیدی نہیں آتا۔ اللہ اکبر، یہ خود صف میں گھس جاتے ہیں، صفے کی صفے کاٹ ڈالتے ہیں، صفے کی صفے درہم برہم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب یزیدیوں نے دیکھا تو انہوں نے ایک طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ جس پر قابو نہ پاتے، جس پر قابو نہ پاتے اس کو چوطرفہ گھیر لیتے، چوطرفہ گھیر لیتے۔ اللہ اکبر، اور چاروں طرف سے کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے، قریب آنے کی تو ہمت نہیں پڑتی تھی، مگر دور ہی سے، اللہ اکبر، دور ہی سے یہ لوگ حملہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جب یہ نوجوان شہید ہو گیا، ان کی گردن دھڑ سے جدا ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی والدہ آپ کے سر مبارک کو اپنے چہرے سے ملتی جاتی تھی، ان کے سر مبارک کو اپنے چہرے سے ملتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی اے بیٹا تو نے میری رضا حاصل کر لی، اے بیٹا میں تجھ سے راضی ہو گئی، اے میرے بیٹے
ملاقات ہوگی، اتنا کہنا تھا، اتنی تمنا کرنا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایسا معاملہ کر دیا کہ اسی وقت بیوی کا انتقال ہو گیا اور اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو پھر سے ملا دیا، بے شک سبحان اللہ، پھر سے ملا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ لشکر حسین میں نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو گاؤں سے چل کر آئے تھے میرے امام حسین پر جان قربان کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔